ایک چیز معاشرے کی بڑی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے نا، انتقال کرتا ہے تو اس کی وراثت کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ تیسری نسل پہ جا کے بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ دادے کی وراثت تقسیم کرنی تھی، وہ کی نہیں ہے، یا پھر یہ معاملہ، یہ جہالت پھر اسی طرح ہی وہ چلتی رہتی ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ آپ کو ہزاروں بیان کرنے والوں میں سے شاید کوئی 2-3 بندے ملیں گے جو اس مسئلے پر بولیں گے، بیان کرنے والوں میں سے بھی۔ بیٹیوں کو اور بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس حوالے سے بعض اوقات تو ویسے ہی پنجابی میں کہتے ہیں وہ کھو کھاتے چلا جاتا ہے مسئلہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ کی شادی ہم نے کر دی تھی، یا والدین کہہ دیتے ہیں، والدین کا انتقال ہو جائے تو بھائی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی شادی چونکہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کر دی تھی، اتنا خرچہ کیا ہے، تو وراثت کا حق جو ہے نا وہ ویسے ہی معاف کر دیں، یا آپ کا وراثت کا حق بنتا ہی نہیں ہے، آپ کی شادی کر دی، جو آپ نے ادھر آپ کو وراثت سے حصہ ملنا ہے اس سے زیادہ حصہ تو ہم نے آپ کی شادی پہ کر دیا تھا۔ ایک یہ ہوتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں بہنوں کو کہ آپ ویسے ہی معاف کر دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حصے کا یا تو ویسے ہی انکار کر دیں گے کہ ان کے لیے ہوتا ہی کوئی نہیں، یا اگر دینے پہ آئیں گے تو وہ یا تو پھر شادی والا بہانہ بنا لیں گے، یا ان کو ویسے ہی کہہ دیں گے کہ آپ معاف کر دیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، وراثت کا جو مسئلہ ہے اور وراثت تقسیم کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ رب العزت تمہیں وراثت کے مسائل کے اندر تمہیں وصیت کا، وراثت کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ورنہ عام طور پر جو ہم وصیت کا لفظ بولتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے مرتے وقت اگر کوئی کسی چیز کی وصیت کر جاتا ہے مرتے وقت، اس چیز کو پھر اس کے مال کے تیسرے حصے سے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کی وراثت کا جو مال وہ چھوڑ گیا ہے، اس کا حکم یہ ہے سب سے پہلے اس بندے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، کفن دفن دیا جائے گا، جو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر اس میت نے کسی شخص کا قرض دینا ہے، پھر اس کے مال، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس میت کے قرض کو پورا کیا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گا جب ٹائم کھلا ہوگا کہ لوگ اس مسئلے میں بھی کتنی ڈنڈی مارتے ہیں کہ پہلے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنکھوں دیکھے واقعات ہے، اعلان کر دیتے ہیں، بیٹے اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کسی چیز کا حساب کتاب کرنا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب اس میت نے اگر کسی چیز کے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے، مطلب میرے مال میں سے فلاں شخص کو اتنا دینا ہے، وصیت کے والے سے مسئلہ یہ ہے کہ وصیت اس بندے کے بارے میں بندہ کر سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے اس بندے کو حصہ نہ ملنا ہو۔ اگر وہ پہلے ہی وارث ہو جانا ہے، ویسے ہی وارث ہو جائے گا، پھر اس وارث کے بارے میں وصیت ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے وصیت کوئی کی ہوئی ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں جو وارث نہیں ہے، تو اس بندے کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ کب؟ اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصے سے وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر وہ میت 30,000 روپے چھوڑ کے مری ہے، چھوڑ کے اب آپ نے اس کا قرض بھی ادا کر دیے، اس کی تجہیز و تکفین بھی کر دیے، باقی بچے 30,000 روپے مثال کے طور پر۔ اب اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت صرف 10,000 روپے میں پوری کی جائے گی۔ ایک مال کا تہائی حصہ یہی ہے، باقی جو 20,000 روپے ہے جو وہ ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات والدین چالو ہو جاتے ہیں اولاد سے کہ کوئی بات نہیں مانتی،
ان کو کچھ افراد الٹی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ویسے ہی کسی مسجد کو پوری زمین دے دیں، آپ ویسے ہی کسی مدرسے کو پوری زمین دے دیں، نہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی زمین ہوگی اور نہ یہ کسی قسم کا جھگڑا کریں گے۔ یہ کچھ لوگ اس طرح کی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص انتقال کرتا ہے نا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ہر بندے کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ تو نے کرنا کیا ہے، تو نے اس مسئلے کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یا اس مسئلے کو کس طرح تو نے نافذ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کو مخاطب کر کے کہ تیرا انتقال کر جانا اس حالت میں کہ جو تیرے مرنے کے بعد تیرے ورثاء ہوں گے وہ غریب ہو جائیں، وہ محتاج ہو جائیں، وہ فقیر ہو جائیں، وہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے سوال کرتے پھریں، ان کو کھانے کا کچھ نہ ملے، اور جو تیری وراثت سے حصہ ملنا تھا وہ تو ویسے ہی صدقہ و خیرات کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ورثاء کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر پھر اس دنیا سے مر جائے۔ یعنی پہلی صورت یہ، ایک صورت یہ ہے کہ بندہ سب کچھ ویسے ہی دے دیا جی، کوئی شے بچی نہیں ہے، اولاد اس طرح چالو ہو گئے کہ نہ میرے مرنے کے بعد نہ مال ہوگا نہ ان کو کچھ نصیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر پھر اس دنیا سے انتقال کر جائے۔ اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح کے کہتے ہیں، یہ ایک دوسرا مسئلہ سمجھانے لگا، بہانے بڑھاتے ہیں کہ ساری زندگی تو ابا جی کو اس نے سنبھالا کوئی نہیں ہے، ساری زندگی تو اس نے ابا جی کو روٹی نہیں پوچھی، ساری زندگی تو اس کی والد صاحب سے بنی نہیں ہے، ساری زندگی تو والدہ سے بنی نہیں ہے، اور ساری زندگی وہ 5 سال بیمار رہے، میں مثال سمجھا رہا ہوں، 5 سال بیمار رہے، ایک دن اس نے دوائی نہیں لا کے دی، اب جس نے دوائی لا کے دی ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر پھر بدماش بن جاتا ہے کہ تیرا اس مال سے اس وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وراثت کا مسئلہ یہ فرض ہے، وراثت تقسیم کرنا فرض ہے، اور وراثت کے اندر جس بندے کا جتنا حصہ بنتا ہے اس بندے کو اتنا حصہ دینا یہ بھی فرض ہے۔ بہنوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، جھگڑا پڑ جاتا ہے، معاشرے میں کتنے جھگڑے ہم نے دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنتا ہی نہیں ہے، بہنوں کو دیتے ہی نہیں ہے، بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں ہے، بہانہ بڑھاتے ہیں کہ آپ کی شادیاں کر دی ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، پھر وہ ظلم اور جبر کے طریقے پر ان سے معاف کروا لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک بہن، 2 بہنیں، 10 بہنیں، وہ 1,00,000 مرتبہ بھی کہہ دینا کہ ہم نے اپنا حق معاف کر دی ہے، ان کا حق معاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ایک چیز بندے کے کنٹرول میں آئی نہیں ہے، وہ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ ایک حصہ بہن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنا ملنا ہے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے میں نے معاف کر دیے؟ اسی طرح ایک بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ملنا کتنا ہے، ملنا بھی ہے نہیں ملنا، اس کے حصے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یا آتا ہے تو کتنا آتا ہے، گھر کا آتا ہے تو کون سا حصہ آتا ہے، گھر کو فروخت کرنا ہے تو کتنے پیسے آتے ہیں، ان کو بتاتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی بلا وجہ جو ظلم ہے، جو جبر ہے، جو زیادتی ہے، یہ شریعت کے خلاف کھلی بغاوت ہے کہ جب بہنوں کو دینا نہیں ہے تو معاف کیا کروانا ہے۔ تو یہ شریعت کے حقوق جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں وراثت کے حوالے سے، اس مال کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دینا فرض ہے۔ جب تک دیا نہ جائے، اور یہ ویسے کہہ دینا اپنی بہن کو کہ تیرے حصے میں 4 لاکھ روپے آتا ہے تو معاف کر دے، وہ معاف نہیں کر سکتی، اس کو آپ لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے۔ ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو دے دی؟ ایک چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دے دی ہے؟ ایک چیز جب میری ملکیت میں آئے گی، جب اس چیز کا میں مالک بنوں گا، اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنی خوشی سے ظلم اور جبر کے طریقے پر نہیں، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کسی ایک بھائی کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، سب کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن اس حق کو معاف کرنے سے پہلے اس وراثت کو تقسیم کرنا فرض ہے، اور اس بہن کو یا اس بیٹی کو وراثت کے مال میں سے حصہ دینا فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے خاندان کا جائزہ لے سکتا ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کے تجربات زیادہ ہیں، میری افتاء کی فیلڈ ہے، ہمارے پاس مسائل زیادہ آتے ہیں، بس یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ اپنے خاندان میں
آپ اپنے دوست احباب میں اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے, کتنے لوگ, کتنے ظالم ایسے بھائی معاشرے میں موجود ہیں بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے. پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا تو میں نے تقریباً 2 ماہ پہلے کی بات, ہم نے ان کو مسئلہ بتایا تو پتہ ہے وہ کب سے مسئلہ پڑا ہوا تھا, یہ پردادا سے مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ پردادے کے پاس ایک ایسا مال, ایسی زمین موجود تھی, تقسیم نہیں کی. دادے کے پاس اسی طرح بدماشی کے طریقے پر آ گئی. بڑا بیٹا ہے, بہنوں کو بھی نہیں دیا, کسی بھائی کو بھی نہیں دیا. دادے سے بڑے بیٹے کے پاس آ گئی, یعنی جس بندے نے پوچھا اس کے والد صاحب کے پاس. اب اس کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا, اس نے مسئلہ پوچھ لیا ویسے ہی. تو یہ مسئلے اتنے خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں, اور خاندانوں کے اندر رنجشیں پیدا ہونے کا جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. بہن بھائیوں کے آپس میں کیوں نہیں بنتی, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے, بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے. کتنے معاشرے میں ایسے ظالم افراد موجود ہیں کہ ان کے اندر اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے کہ بیٹی کو حصہ دینا ہے, بہن کو حصہ دینا ہے. یہ بدماشی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی, یہ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ ویسے کھا جاتے ہیں اور کتنی کتنی زمینیں کھا جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے, میں پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دوں پھر اس حوالے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو حقوق کو غصب کرتے ہیں نا, اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک مرد یا ایک عورت وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, 60 سال ان کی عمر ہو گئی ہے. نبی علیہ 60 سال ویسے ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس بندے کی 70 سال عمر ہے وہ اس حدیث کے زمرے میں بھی نہیں آئے گا, اس کی 1000 سال بھی عمر ہو جائے نا وہ اس حدیث کے زمرے میں آئے گا. یہ ویسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ مرد یا عورت وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے سنیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا نمازی ہے, بڑا روزے رکھنے والا ہے, بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے, لیکن ایک مسئلے پہ جا کر ٹھوکر کھا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی, مرد ہے یا عورت, موت کا وقت قریب آ گیا. اب آگے مسئلہ جہاں پہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے وصیت کی اور وصیت کے مسئلے میں کسی وارث کو نقصان پہنچا دیا. جس طرح کہ ایسا ہوتا ہے, ساری مسجد کو دے دے, ساری ایک ہی بیٹے کو دے دے, باقیوں کی چھٹی, ساری 4 بیٹوں میں تقسیم کر دے, بیٹیوں کی چھٹی, ایسے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیت کی اور وصیت کے اندر اس بندے نے کسی وارث کو نقصان پہنچایا, اس کا حق مار گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی اس نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی ہے. ترمذی شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس بندے کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. اس کی عبادتیں, اس کی ریاستیں, اس کے اللہ رسول کا, اس کا فرما برداری کرنا یہ کچھ بھی کام نہ آیا. کیوں؟ یہ حقوق اللہ کے مسئلے, حقوق العباد کے مسئلے میں اس نے خطا کر دی. اسی طرح یہ جو زمینیں کھا جاتے ہیں, میں اس کے حوالے سے ویسے بڑی تیاری کر کے آیا تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ جو بندہ اپنے کسی وارث کی میراث کو کاٹے گا اس کا حق بنتا ہے, لیکن مرتے مرتے ایسی وصیت کر گئے, ایسی وصیت کر گئے کہ اس کا حق کھا گئے یا اس کا حق کو کاٹ گئے, ایک بیٹے کو دے دی باقی کو دی نہیں. میں نے درمیان میں کہا نا, ایک بیٹا دوائیاں لے کے دیتا ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ خدمت کرتا ہے, ساری زمین اسی کے نام پہ لگا دیتے ہیں, دوسرے بیٹے کو نہ ملے. ایسا نہیں ہوتا. آپ معاشرے میں کتنا حساب کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے وارث کی میراث کو کاٹے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کا جنت میں سے ایک حصے کو کاٹ دے گا. جو جنت میں اس کا حصہ بنتا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے حصے کو کاٹ دے گا. اب پھر جاتا بھی رہے وہ پہلی حدیث مبارکہ کے زمرے میں جو بھی آتا ہے. اسی طرح آخری حدیث مبارکہ سن لیں پھر اس کے بعد گفتگو کو ختم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام یہاں تو کئی کنالے, کئی ایکڑ زمین کھا جاتے ہیں, کتنے مربع زمینیں کھا جاتے ہیں.
جہاں پر نبی علیہ السلام نے نا ایک بالشت کی مثال بھی دی. یہ بالشت ہے. یہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایک بالشت کے برابر بھی زمین ناحق لی. یہاں پر بھائیوں کے بہنوں کے کس کس کے حصے کو کھا جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ناحق ظلم ایک بالشت بھی زمین لی نا, بالشت بھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والدین 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. یہاں پر پتہ نہیں کیا سے کیا کھا جاتے ہیں. یہ وراثت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے میں آئندہ جو میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا جو بقیہ رہتی ہے. اللہ رب العزت شریعت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بندہ اس آفت کے اندر مبتلا ہے نا تو وہ اس چیز سے باز رہے. اور میں اس کے اوپر ایسا بیان کرنے والا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حق کھانا یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ جو اس گفتگو کو سن لے گا, جو اس طرح کا معاملہ کرتے. اللہ رب العزت شریعت کے مسائل کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.